سورہ مزمل کی 3 آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی تنہائی میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی ہے وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیر متوقع حالت سے تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور جب حضور گھر تشریف لائے، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، اور پسینہ آ رہا تھا اور دل گھبرا رہا تھا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اوڑھ لی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیا مقدسہ یعنی یہ آیات بینات لے کر نازل ہوئے کہ یا ایہا المزمل، کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل الا قلیلا، آپ اتنی شب خیزی اور سحر خیزی فرماتے ہیں، اس قدر جاگتے ہیں کہ اپنا جاگنا تھوڑا کم کر لیجئے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور کا جاگنا کس قدر ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ ہمہ وقت حضور جاگتے رہتے، یعنی رات کا کثیر حصہ حضور جاگ کر گزارتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ اٹھیے، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ بہت زیادہ وقت نہیں بلکہ کچھ وقت آرام کے لیے بھی نکال لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات آپ قیام فرما لیں یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لیں، اور فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا پھر آپ چاہیں تو ذوق و شوق میں کبھی اس سے زیادہ بھی کر لیں آدھی رات سے تو بھی حرج نہیں، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن کو اسی طرح پڑھیے جیسے آپ پڑھا کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر۔ ارشاد فرمایا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یعنی اسی قرآن مقدس کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اوامر و نواہی ہیں، واقعات ہیں گزشتہ امتوں کے عذاب کے، ان کے تمام جو کارنامے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں ہیں وہ، اور پھر عذاب الہی کے تذکرے ہیں۔ تو فرمایا ہم آپ پر وہ بھاری ذمہ داری نازل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تیاری کیجئے۔ اور ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا ظاہر ہے یہ نفس پر گراں گزرتا ہے اور یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں، بڑے کام کرنے ہیں، سیاسی امور ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، جہاد کے معاملات ہیں، لوگوں کے فیصلے ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ سو آپ اپنا تمام تر وقت اس کی جو تقسیم ہے اسے آپ اچھے طریقے سے، یعنی رات میں عبادت بھی کیجئے، دن میں اپنے کام بھی کیجئے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اور پھر اسی کے ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نماز میں بعض لوگ بڑی عجلت سے کام لیتے ہیں، بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں آتے ہیں 5-7 منٹ میں ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ پڑھا، پھر پڑھتے بھی اس انداز سے ہیں، نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے۔ تو دیکھیں نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ حضور قلب کے بغیر، لا صلاۃ الا بحضور القلب، تو یہ حضور قلب کے بغیر تو نماز کی جو افادیت ہے، اس کی برکات ہیں، وہ حاصل ہی نہیں ہوتی۔ تو چلیں کبھی عجلت ہو کسی کو، تو کسی نے 2 نفل چھوڑ دیے، بڑی حد ہے، یا سنتیں غیر موقدہ چھوڑ دیں عجلت میں یا سفر میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز تراویح یا دیگر اس طرح کی تمام جو عبادات ہیں جو فرائض کے علاوہ ہیں یہ فرض نہیں ہیں، یعنی تراویح فرض نہیں ہے۔ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے اور اس کے بعد، یہ ساری سنتیں دراصل نفل ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض تو ابلیگیشن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے لازم ہے ہم پر، لیکن جو نوافل ہیں وہی تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور جب آپ نے نفل چھوڑ دیے، آپ نے سنتیں موقدہ ہو یا غیر موقدہ، جب آپ نے ان سنتوں کو چھوڑ دیا، اس کی عادت بن گئی، تو قرب الہی والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک
کہ اس کا میرے نزدیک یہ مقام ہو جاتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، یعنی کان اس کے ہوتے ہیں لیکن قوت میں عطا کرتا ہوں۔ سو کوشش کیجئے کہ اس عہد نافرجام میں، اس فتنوں کے زمانے میں جس قدر ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کی بندگی کیجیے۔